الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین حضرات، الحمدللہ کئی سال سے ہمارے جامعہ میں مدرسے میں تحقیق المسائل کا کورس ہوتا ہے۔ دیگر علاقوں میں بھی مجھے پڑھانے کا اتفاق ہوا، جس میں ہم مختلف نزاعی مسائل جو آج کل ہمارے مسالک یا فرقوں کے درمیان ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اس سے متعلق اپنے موقف کو واضح کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں۔ تو اس سال ساتھیوں نے کہا چونکہ گفتگو طلباء میں ہوتی ہے اور ایک علمی نشستیں ہوتی ہیں، تو اس دفعہ ساتھیوں نے کہا، طلباء نے بھی خواہش ظاہر کی کہ کیوں نہ اس کی ویڈیو وغیرہ بنا کر نیٹ پر بھی ڈالی جائے تاکہ عوام کو بھی فائدہ ہو۔ تو ہم نے کہا تو اچھی بات ہے اگر ایسا ہوتا ہے۔ تو اس سال کے جو دروس ہے اس میں یہ کہ انشاءاللہ طلباء بھی مستفید ہوں گے اور عوام بھی یہ ویڈیوز وغیرہ کے ذریعے۔ اس لیے ہم نے دونوں حضرات کی رعایت رکھی، چنانچہ بہت زیادہ عوامی گفتگو بھی نہیں ہوگی، کوئی تقریر بھی نہیں ہوگی کہ طلباء کے تو خطیب صاحب تھے اور تقریر کر کے چلے گئے، اور بہت زیادہ گاڑی علمی باتیں جو عموماً آتی ہیں، اصطلاحی اور فنون کی باتیں ایسی مباحث میں آتی ہیں، وہ بھی زیادہ نہیں ہوگی تاکہ عوام بھی سمجھ سکے، بینہ بین ہم چلتے چلے جائیں گے۔ تو آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اور تدریجاً وہ علم غیب کے موضوع سے ہم شروع کریں گے، اور مختلف قسطوں میں یہ دروس اور مختلف حصوں میں چلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے سننے والے حضرات سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ شروع سے آخر تک ان تمام دروس کو سنیں گے تو آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ اگر آپ ایک درس کو سنیں گے یا ایک درس کو سن کر بیچ والے درس کو چھوڑ دیں گے تو شاید مسئلہ پوری طرح واضح نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی اشکال آ رہا ہے، کوئی سوال آ رہا ہے، وہ اشکال اور سوال ہم نے آگے حل کیے ہوں۔ اس لیے گزارش ہوگی کہ ان تمام دروس کو ترتیب وار سنیں۔ ہم ترتیب وار ہر موضوع پر اس طرح کے دروس انشاءاللہ ریکارڈ کروائیں گے۔ آج پہلا موضوع علم غیب کا ہے، اور اس موضوع کے اندر اس میں سب سے پہلے ہم آج کی نشست میں علم غیب کی تعریف پر بحث کریں گے کہ علم غیب کہتے کسے۔ بہت سے مسائل اس وجہ سے بھی جنم لیتے ہیں کہ ہمیں ان کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، ان کی کنہ کا پتہ نہیں ہوتا، اس کی جڑ تک ہم نہیں پہنچے ہوتے۔ ظاہر ہے آپ اگلے سے گفتگو تبھی کریں گے نا جب آپ کا موقف واضح ہو خود بھی، اور اس کے موقف کو بھی آپ سمجھے ہو۔ جب مسئلہ ہی اور نزاعی بات ہی آپ کو معلوم نہیں ہوگی تو پھر دلائل کس بات پر دیں گے۔ اور بہت سے اختلاف جو ہمارے درمیان ہے وہ ان مسائل کی تعریفات اور حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی۔ اگر ہمارے بریلوی بھائی علم غیب کی تعریف سمجھ گئے، علم غیب کو سمجھ گئے تو مسئلہ سارا حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں میں ایک اور وضاحت کر دوں کہ یہ گفتگو مناظرانہ نہیں ہے، لہٰذا ان کی مناظرین حضرات سے یا علماء حضرات سے جب ہماری گفتگو ہوگی تو اس کا طرز کچھ اور ہوگا، اس کا انداز کچھ اور ہوگا، اس کے دلائل کچھ اور ہوں گے، اس میں گرفت کچھ اور ہوگی۔ یہ ایک تعلیم اور تعلم کا حلقہ ہے، یہ تو سیکھنے سکھانے کی مجلس ہے، ایک درسی مجلس ہے، ایک عوامی اور یہ کہ طلباء کے لیے مجلس ہے، تو اس میں ذرا انداز ہمارا کچھ اور ہوگا۔ اس میں ہمارے مخاطب ان کے علماء اور مناظرین نہیں ہیں، عوام اور جو بیچارے طلباء جو اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ علم غیب کی تعریف سمجھیں کہ علم غیب کیا ہے۔ اگر علم غیب کی تعریف آپ کو سمجھ آ گئی تو یہ سارے مسائل خود بخود آپ کو سمجھ آ جائیں گے جو اس سے متعلق۔ یاد رکھیں، علم غیب کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، 3 چیزیں۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی تو وہ علم غیب کہلائے گا۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی کم ہوگی تو علم غیب نہیں کہلائے گا۔ پہلی پہلی معذرت ذاتی کیا چیز؟ چونکہ یہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازلی ہیں، ذاتی ہیں، خانہ ذات ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ ذاتی کیا؟ اس کو تو جو طلباء ہے وہ تو انشاءاللہ شرائط کے اندر جب اللہ کی صفات آئیں گی تو اس میں پڑھ لیں گے۔ عوام کے لیے میں ایک آسان الفاظ میں سمجھا دوں کہ ذاتی کیا کہ جو کسی کی دی ہوئی نہ ہو۔ تبھی آپ اردو میں کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ میری ذاتی گاڑی ہے، یہ میرا ذاتی گھر ہے، یعنی یہ میں نے اپنی محنت سے، اپنے کمالات سے اس چیز کو حاصل کیا ہے، کسی نے مجھے دیا نہیں ہے۔ تو علم غیب کے اندر پہلی چیز ہے وہ ذاتی ہو، کوئی واسطہ، کوئی سبب، کسی کا دیا ہوا یا نہ۔ اگر کوئی واسطہ آ گیا، واسطے مختلف چیزیں انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں، کوئی سبب بیچ میں آ گیا
یا کسی کا دیا ہوا ہو گیا، جیسے ہم عطا کہتے ہیں، کسی نے دے دیا، تو وہ علم غیب نہیں ہوگا۔ لہٰذا عطائی چیز وہ علم غیب نہیں ہوتی، انشاءاللہ آگے تفصیلات آ رہی ہے۔ پہلی چیز وہ ذاتی ہوگا، کیونکہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی تمام صفات ذاتی ہیں، لہٰذا کوئی علم اگر ذاتی نہیں ہے تو وہ علم تو ہوگا لیکن وہ علم غیب نہیں ہوگا۔ دوسری، کلی حاوی ہو، یعنی تمام جزیات اور کلیات اس میں شامل ہو۔ کوئی ایک جزی بھی اگر اس سے خارج ہو، کوئی ایک بات بھی اس سے خارج ہو تو وہ علم غیب نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ دلائل آگے آ رہے ہیں، ابھی تو صرف سمجھے کہ کیا کیا چیز ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ ہمارے بریلوی بھائی جو کہتے ہیں کہ کائنات کے بننے سے لے کر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت تک کے ذرے ذرے کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یہ علم غیب نہیں ہے۔ اس لیے کہ علم غیب کے اندر کلی حاوی ہونا ضروری ہے، یعنی کلیات اور جزیات کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں تو کائنات سے پہلے تک جو کروڑوں ہزاروں سال تک خدا جانے کتنے گزرے تھے، اللہ اس کو جانتا ہے، اس کی معلومات شامل نہیں ہے۔ پھر جنت کی زندگی اور جہنم کی زندگی جو غیر متناہی ہے، عبدالآباد تک ہے، اس کی وہ کروڑوں اربوں معلومات نہیں ہے، تو وہ علم غیب۔ اگر اس کے اندر حد آ گئی، تحدید آ گئی، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک کا علم ہے یا ان چیزوں کا علم ہے، ان چیزوں کا علم نہیں، تو وہ علم غیب نہیں کہلائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کلیات جزیات سب پر حاوی ہے، اور سب کو اس کا علم، سب چیزوں کو اس کا علم ہے۔ جیسے کلیات اور جزیات کا پیدا کرنے والا ہے، ویسے اس کا جاننے والا بھی ہے۔ کوئی ذرہ اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے۔ اسی طرح عالم الغیب کوئی بھی ہو، اس کا کوئی ذرہ اس کے علم سے خارج ہو تو وہ عالم الغیب نہیں ہوگا، وہ علم غیب نہیں ہوگا، کچھ اور ہو سکتا ہے، علم غیب نہیں ہوگا۔ لہذا مخلوقات میں سے کوئی شخص علم غیب سے متصف نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز، پہلی ذاتی اور دوسری کلی حاوی، یعنی کلیات جزیات تمام کا علم ہو، اور تیسری ازلی، ہمیشہ سے۔ یہ نہیں کہ پہلے تو نہیں تھی پھر بعد میں دے دی گئی، یا شروع میں نہیں تو نہیں تھی وفات سے پہلے دے دی گئی، یا معراج والی رات دے دی گئی، نہیں، ایسا نہیں، ازلی ہو چکا، اللہ کی صفت ہے۔ تو یہ تین چیزیں جب کسی علم کے اندر ہوں گی، وہ ذاتی بھی ہو، کلی حاوی بھی ہو اور ازلی بھی ہو، وہ علم غیب کہلائے گا۔ ان تینوں میں سے ایک شرط بھی اگر کم ہو وہ علم غیب نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ علم غیب باری تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ چنانچہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر مظہری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 358، العلم المختص به هو علم الغیب، اللہ کے ساتھ جو علم خاص ہے وہ علم غیب ہے، کیونکہ اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کا علم ازلی ابدی ہے، اور اللہ کا علم کلی اور جزی پر حاوی ہے، تو لہذا اس کے ساتھ جو علم خاص ہے وہ علم غیب ہے۔ اب اس علم غیب کے اندر جب اللہ کا خاصہ ہو گیا، اللہ کی صفت ہوگی، کسی کو شریک کرنا یہ شرک کرنا ہوگا، یہ شرک فی الصفات ہوگا۔ جب آپ یہ سمجھ گئے کہ علم غیب کے اندر تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ذاتی ہونا، کلی حاوی ہونا اور ازلی ہونا، اب اس پر چند دلائل لے لیں۔ لہٰذا جو چیز عطا کے ذریعے ہو، عطائی ہو، وہ علم غیب نہیں ہوگی، جو جزی ہو وہ علم غیب نہیں ہوگی، جو بعض ہو وہ علم غیب نہیں ہوگا، جو پہلے نہ ملا ہو بعد میں ملا ہو وہ علم غیب نہیں ہوگا۔ جس پر اطلاع ہو، کوئی دلیل ہو، حواس خمسہ کے ذریعے معلوم ہو، کسی سبب کے ذریعے معلوم ہو، وحی کے ذریعے معلوم ہو، الہام کے ذریعے معلوم ہو، اٹکل پنجو کے ذریعے معلوم ہو، اس پر علم غیب کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ علم غیب کہتے اسے کہ جو بغیر کسی سبب کے حاصل ہو، اور یہ کہ کلی ہو۔ اب اس پر چند دلائل، تفسیر مدارک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 617، اور یہ حوالہ ہمارے بریلوی حضرات کے جو حکیم الامت ہے مفتی احمد یار گجراتی صاحب، انہوں نے بھی صفحہ نمبر 104 پر نقل کیا، جاء الحق والغیب ما لم یقم علیہ دلیل ولا اطلع علیہ مخلوق۔ غیب وہ ہے کہ جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ اگر کوئی دلیل قائم ہو جائے، حواس خمسہ کے ذریعے معلوم ہوا ہے، اس وحی کے ذریعے معلوم ہوا، کسی اور ذریعے سے معلوم ہوا، یا اطلاع اس پر مخلوق مطلع ہو جائے، وہ علم غیب نہیں رہے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ عطائی جب قید آ گئی، جب عطائی کہہ دیا تو وہ علم غیب نہیں، اس لیے کہ علم غیب کے لیے عطائی نہیں، ذاتی ہونا ضروری ہے۔ دوسرا والا یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، میں عبارت طلباء کے لیے عبارت پڑھ لوں گا انشاءاللہ، اور عوام کے لیے اس کا مختصر خلاصہ اور مفہوم بیان کر دوں گا۔ وہ فرماتے ہیں اپنے جو رسائل ہیں جو سہیل اکیڈمی لاہور سے چھپے تھے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 313 کے اندر ان کی عبارت ہے، فرماتے ان علم الانبیاء والاولیاء ہوا باعلام من اللہ تعالی لهم وعلمنا بذلك ہوا باعلامهم لنا
وهذا غیر علم اللہ تعالی الذي تفرد به وهو صفة من صفات القدیمہ الازلیہ الدائمہ الابدیہ المنزہہ عن التغیر وسمات الحدوث والنقص والمشارکة والانقسام، بل هو علم واحد علم بها جميع المعلومات كلياتها وجزئياتها ما كان منها وما يكون، ليس بضروري ولا كسبي ولا حادث، بخلاف علم سائر المخلوق. إذا تقرر ذلك فعلم الله المذكور هو الذي يمتح به، وأخبر في الآيتين بأنه لا يشارك فيه أحد ولا يعلم الغيب أحد إلا هو وما سواه إن علموا جزئيات منه وهو بعلامه واطلاعه لهم، وحينئذ لا يطلق أنهم يعلمون الغيب إذ لا صفة لهم يقتدرون بها على الاستقلال بعلمه، وأيضا هم علموا وإنما علموا. اللہ اکبر، کتنی واضح بات ہے. فرمایا اللہ اپنے انبیاء اولیاء اور مخلوقات کو جو علم دیتا ہے وہ اس علم کے سے ہٹ کر ہے، علاوہ ہے جو اللہ کا علم. اللہ کا علم تو وہ ہے کہ جو صفت قدیمہ ہے، ازلی ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، تغیر اور تبدل سے پاک ہے. وہ کسبی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، حادث نہیں ہے، کلیات اور جزیات پر حاوی. اور اسی علم کی اللہ نے یہ جو علم غیب والی آیات ہے اس میں تعریف کی گئی کہ یہ اللہ کا علم ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے اس علم کو علم غیب کہا گیا. اور یہ علم غیب اس لیے اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ اس کے اندر، علم غیب کے اندر کلیات اور جزیات کا علم ہونا ضروری ہے، قدیم ہونا ضروری ہے، ازلی ہونا ضروری ہے، ذاتی ہونا ضروری ہے، تغیر اور تبدل سے پاک ہونا ضروری ہے. اور جو مخلوق کا علم ہوتا ہے، جو انبیاء کو علم دیا جاتا ہے، جو اولیاء کو علم دیا جاتا ہے، وہ قدیم بھی نہیں ہے، حادث ہے، وہ کسبی ہے، وہ ذاتی بھی نہیں ہے، اس میں تغیر اور تبدل بھی ہوتا ہے. ابھی کسی بات کا علم ہے، کسی کا نہیں ہے، آج ایک علم ہے، کل کوئی اور علم ہو جائے گا. اور وہ کلیات اور جزیات پر حاوی بھی نہیں ہوتا، بعض جزئی باتوں کا علم ہوتا ہے. لہذا علم غیب اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں جو علم غیب اللہ کے ساتھ خاص قرار دیا گیا وہ اسی وجہ سے خاص قرار دیا گیا. علم غیب کہتے ہیں اسی کو جو ذاتی ہو اور قدیم ہو اور کلیات اور جزیات پر حاوی ہو. لہذا مخلوقات کے علم پر علم غیب کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ علم قدیم نہیں ہے، وہ علم حادث ہے، ذاتی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. وہ علم کلی نہیں ہے، جزئی ہے. تو یہ حوالہ اس کے اندر وہ ساری جو ہم نے شرائط ذکر کی تھی وہ ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہے. اگلا حوالہ میں پڑھنا چاہوں گا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا. الوجدان الصریح یحکم بان العبد عبد وان ترقى وان رب رب وان تنزل وان العبد قط لا يتصف بالوجوب وبالصفات اللازمات للوجوب ولا يعلم الغيب الا ان ينطبع شيء في لوح صدر وليس ذلك علما بالغيب وانما ذلك الذي يكون من ذاتي والا فالانبياء والاولياء يعلمون لا محالة بعض ما يغيب عن العامة. تفہیمات الہیہ جلد 1 صفحہ نمبر 245. کہ آدمی کتنی بھی ترقی کر لے وہ آدمی ہے، وہ خدا کا بندہ ہے، وہ مخلوق ہے، وہ اللہ کی صفات سے متصف نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی ذات اور صفات میں شریک نہیں ہو سکتا. اور یہ ہے کہ علم غیب کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا. اس کے دل پر جو علم القاء کیا جاتا ہے اس کو علم غیب نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ علم غیب تو وہ ہوتا ہے جو ذاتی ہوتا ہے، اور جو مخلوقات کو علم آتا ہوتا ہے وہ ذاتی نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی عطا ہوتا ہے. وہ قدیم نہیں ہوتا، حادث ہوتا ہے، اس کے اندر تغیر اور تبدل ہوتا ہے، وہ کلی نہیں ہوتا، جزئی ہوتا ہے. لہذا یہ علم غیب یہ چونکہ اللہ کی صفت ہے تو ایک آدمی کتنی ترقی کر لے، وہ ولایت کے درجے پر پہنچ جائے، نبوت کے درجے پر پہنچ جائے، اللہ کا مقرب ہو جائے، اللہ اس کو الہام تو کرے گا، اللہ اس کو وحی تو کرے گا، اللہ اسے بہت سے غیب کی باتوں سے آگاہ تو کرے گا، کروڑہا غیب کی باتوں سے آگاہ کرے گا، لاکھوں غیب کی باتیں بتائے گا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بے شمار غیب کی باتیں بتائی، قیامت کے فتنوں کے متعلق بتایا، قیامت کی نشانیوں کے متعلق بتایا، اور ایک ایک جو بات حضور نے بتائی وہ پوری ہوئی اور باقیوں کی پورے ہونے کا انتظار ہے، لیکن اس پر علم غیب کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. یہ شاہ اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ. اسی طرح صاحب بزازیہ، فتاوی بزازیہ مشہور فتاوی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80، اس میں لکھتے ہیں وما اعلم اللہ تعالی لخیار عباده بالوحی او الالہام الحق لم يبقى بعد الاعلام غیبا. اللہ اکبر. اللہ جو اپنے خاص بندوں کو الہام یا وحی کے ذریعے علم دیتا ہے وہ دینے کے بعد غیب نہیں رہتا، علم غیب نہیں رہتا. اس لیے کہ علم غیب تو وہ ہے کہ جو کسی کا دیا ہوا نہ ہو، وہ ذاتی ہے. جب اللہ نے دے دیا تو وہ علم غیب نہیں رہا. لہذا بنیادی شرط علم غیب کے اندر یہ کہ وہ ذاتی ہو، عطائی نہ ہو، کسی کا دیا ہوا نہ ہو. اب ہمارے جو بریلی بھائی ہیں خود اندازہ لگا لیں، خود فیصلہ کر لیں، یا آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں
کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم دیے گئے یا اولیاء اللہ کو دیے گئے یا نبیوں کو دیے گئے وہ اللہ کی طرف سے دیے گئے بطور وحی کے، یا اگر اولیاء تو بطور الہام کے، ان پر علم غیب اطلاق کسی صورت نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اور دیگر علماء نے اس علم غیب کو اللہ کے ساتھ خاص قرار دیا ہے. اور علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ ہیں، جن کے بارے میں علماء جو قریباً 250 سے زیادہ علوم کے ماہر تھے، اور فرمایا جاتا ہے اگر یہ زندہ رہتے تو اس ہندوستان کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سے بڑے عالم ہوتے، اور ان جیسا عالم اس ہندوستان کی سرزمین نے دیکھا نہیں ہوتا. وہ فرماتے ہیں ان کی نبراس شرح قید کی مشہور شرح اس کے صفحہ نمبر 574 پر لکھتے ہیں وَالتحقیق ان الغیب ما غاب عن الحواس والعلم الضروری والعلم الاستدلالی وقد نطق القرآن بنفی علم من سواہ تعالی. فرمایا غیب وہ علم ہے کہ جو حواس خمسہ سے ماورا ہو، جو نظر اور استدلال سے، غور و فکر سے معلوم نہ ہو سکے، حواس خمسہ کے ذریعے معلوم نہ ہو سکے. اسی علم غیب کی نفی اللہ نے قرآن میں مخلوقات سے کی ہے. لہذا مخلوقات کو جو علم حاصل ہوتے ہیں وہ حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، نظر و فکر سے حاصل ہوتا ہے، استدلال سے حاصل ہوتا ہے، وحی سے، الہام سے حاصل ہوتا ہے، خبر صادق سے حاصل ہوتا ہے. اس پر علم غیب کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. فمن ادعى انه يعلمه كفر ومن صدق المدعي كفر واما ما علم بحاسة او ضرورة او دلیل فليس بغیب. لہذا اس علم غیب کا کوئی دعویٰ کرے گا تو کافر ہوگا. تبھی انبیاء نے ساری زندگی علم غیب کا دعویٰ نہیں کیا، کئی غیب کی باتیں بتائی، کبھی بھی علم غیب کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً قرآن و حدیث میں خود سے علم غیب کی نفی کی ہے، جیسے آگے انشاءاللہ آ جائے گا. تو مخلوق کا علم، البتہ شارح نبراس پرہاروی رحمہ اللہ، مخلوق کو جو علم حاصل ہوتے ہیں وہ خواص خمسہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، یا کسی دلیل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، نظر و فکر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. جو بھی جس طریقے سے بھی علم حاصل ہو اس پر کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی واسطہ، کوئی نہ کوئی سبب موجود ہوتا ہے. لہذا اس کو علم غیب نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ علم غیب ہوتا ہی وہ جو بغیر واسطے کے حاصل ہو، جو ذاتی ہو. فلا کفر فی دعواہ ولا فی تصدیقہ عند المحققین. اس طرح چھٹا والا علامہ نصفی رحمہ اللہ کا پہلے بھی میں حوالہ دے چکا ہوں. یہ ایک دوسرا حوالہ تفسیر نصفی جلد 2 صفحہ نمبر 723، ما یدرک بالدلیل لا یکون غیبا. جو کسی دلیل سے معلوم ہو جائے، حواس خمسہ سے معلوم ہو جائے، وحی سے معلوم ہو جائے، الہام سے معلوم ہو جائے، نظر و فکر سے معلوم ہو جائے، استدلال سے معلوم ہو جائے، وہ علم غیب نہیں رہے گا. اس کو آپ علم کہہ سکتے ہیں، اخبار غیب کہہ سکتے ہیں، انباء غیب کہہ سکتے ہیں، اطلاع الغیب کہہ سکتے ہیں، اظہار غیب کہہ سکتے ہیں، جو بھی ہے جو چھپی بات آپ کو معلوم ہو، لیکن اس پر علم غیب کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح آگے چلیے، یہ علامہ آلوسی رحمہ کی لمبی چوڑی بات میرے پاس ہے، لیکن وہ انشاءاللہ میں آگے پڑھوں گا کسی اور موقع پر. اس طرح علامہ ابن کمال پاشا حنفی رحمہ اللہ کے چند رسائل چھپے ہیں، رسائل ابن کمال پاشا 5 جلدوں میں. اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254 پر علم غیب پر ان کے ایک رسالہ ہے. اس میں علم غیب کی تعریف کرتے ہیں والغیب ما لم یقم علیہ دلیل ولا ینسب له امارۃ ولم یتعلق به علم مخلوق. فرمایا کہ علم غیب ہے کہ اس میں کوئی دلیل اور کوئی نشانی نہ ہو، کوئی یعنی کسی دلیل سے، کسی واسطے سے، کسی ذریعے سے معلوم نہ ہو سکے، وہ علم غیب ہے. اور مخلوق کا جو علم ہوتا ہے اسے علم غیب سے کوئی تعلق نہیں، اسے علم غیب سے کوئی واسطہ نہیں. لہذا مخلوق کا علم غیب ہو ہی نہیں سکتا. علم غیب ہے تو اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کا علم غیب ہے. اور اسی طرح تفسیر قرطبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 302 سورہ نمل، اس کی آیت نمبر 65 پر ہے کہ ایک مسخرہ منجم ہے، ایک منجم جو ہے، اور جس کو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو معلوم کرتے ہاتھ دیکھ کر جو معلوم کرتے ہیں، نجومی، ایک نجومی جو ہے وہ امیر کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ کی انگلیوں میں جتنی کنکریاں ہیں اس کو میں معلوم کر سوں گا کتنی ہے. تو انہوں نے ہاتھ میں رکھی تو اس سے بتا دی کہ اتنی ہے. اس کے بعد پھر کچھ کنکریاں ہاتھ میں رکھی، اس سے بتا دی. اس کے بعد 30 دفعہ ایسا کیا تو وہ نجومی نہ بتا سکا، وہ پیشن گوئی کرنے والا نہ بتا سکا. تو اس بادشاہ نے کہا اب کیوں نہیں بتا سکا؟ اس سے کہا اس دفعہ لگتا ہے آپ نے کنکریاں ہاتھ میں رکھنے سے پہلے گنی نہیں ہے. کہا ہاں، پہلے جب میں 2 دفعہ ہاتھ میں رکھتا تھا تو میں گن لیتا تھا. تو کہا جب گن لیا اس کی گنتی آپ کے دل کے پر نقش ہوگی، مجھے معلوم ہو جاتی تھی. اب چونکہ گنا نہیں، آپ کے دماغ اور دل میں اس کی تعداد ہے نہیں، یہ غیب ہو گیا. جب غیب ہو گیا تو غیب کا سوائے اللہ کو کسی کو علم نہیں ہے.
تو پتہ چلا وہ علم جو دماغ میں آ جائے، دل میں آ جائے، حواس خمسہ کے اندر آ جائے، کانوں کے ذریعے معلوم کر لو، ناک کے ذریعے، حواس کے ذریعے، زبان کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، خبر صادق کے ذریعے، کسی طریقے نظر و فکر کے ذریعے، اٹکل پنجو لگا کر کسی طریقے سے جو علم آپ حاصل کرے وہ علم غیب نہیں ہو سکتا۔ علم غیب ہوگا وہی جو ذاتی ہو۔ ہم نے پہلے آپ سے کہہ دیا تھا کہ 3 شرائط ہونی چاہیے، ذاتی ہو، کلی حاوی ہو، اور ازلی قدیم ہو، تغیر اور تبدل سے پاک ہو، اور اسی شرائط کو مختلف انداز سے سارے حضرات جو ہے وہ نقل کر رہے ہیں۔ ایک بات ہم نے یہ بھی کی تھی کہ وہ کلی ہو، اس پر پیچھے بھی حوالے گزر چکے ہیں۔ ایک حوالہ اور مطول، اس کا صفحہ نمبر 137 ہے، اس میں الاستغراق ضربان حقیقی وهو ان يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب اللغة نحو عالم الغیب والشہادہ۔ فرمایا ایک استغراق کی 2 قسمیں، ایک استغراق حقیقی جو ہر فرد کو شامل ہو، کوئی فرد، کوئی ذرہ، کوئی جزئی اس سے خارج نہ ہو، جیسے عالم الغیب والشہادہ، جیسے عالم الغیب والشہادہ کا لفظ۔ تو پتہ چلا علم غیب کے اندر ہوگا کلی، کوئی بھی جزئی اگر خارج ہو اس سے، کوئی بھی جزئی آپ کو معلوم نہ ہو تو وہ علم غیب نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے بریلی بھائی جو کہتے ہیں کہ جب حضور کا علم صرف وہاں تک ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، اور عالم کے بنانے سے پہلے بھی کیا تھا، حضور کو اس کا علم نہیں تھا، اور حضور کو پوری زندگی بھی کلی علم غیب نہیں ہوا، تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے علم ملتا رہا، اور وفات سے پہلے وہ علم مکمل ہوا، تو وہ تو سینکڑوں کروڑوں جزیات خارج ہیں اس سے، وہ علم غیب نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا خود ہمارے بریلی بھائیوں کے چند حوالے ملاحظہ فرما لے۔ بریلی بھائیوں کے اور ہمارے بریلی حضرات کے حکیم علومت مفتی احمد یار گجراتی صاحب وہ لکھتے ہیں غیب کی تعریف: غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کو انسان نہ تو آنکھ، ناک، کان وغیرہ حواس سے محسوس کر سکے، اور نہ بلا دلیل بداعتن عقل میں آ سکے۔ جالک صفحہ 46۔ تو انسانوں کا تو جتنا بھی علم ہوتا ہے وہ حواس خمسہ کے ذریعے ہوگا، اور مفتی صاحب کہتے ہیں جو حواس خمسہ کے ذریعے معلوم ہو وہ غیب نہیں ہوتا۔ بذریعہ آلات چھپی ہوئی چیز معلوم کی جاوے وہ علم غیب نہیں۔ مثلا کسی آلے کے ذریعے سے عورت کے پیٹ کا بچہ معلوم کرتے ہیں، یا کہ ٹیلی فون اور ریڈیو سے دور کی آواز سن لیتے ہیں، اس کو علم غیب نہ کہیں گے، کیونکہ علم غیب کی تعریف میں عرض کر دیا گیا کہ جو حواس سے معلوم نہ ہو سکے، جبکہ اعلیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا تو غیب کا رہا۔ صفحہ نمبر 4، صفحہ نمبر جالک، صفحہ نمبر 48۔ بالکل صاف سی بات ہے، آلات کے ذریعے، اسباب کے ذریعے، حواس خمسہ کے ذریعے سے جو علم آپ کو حاصل ہو وہ علم غیب نہیں ہو سکتا۔ تو مخلوقات کا جتنا بھی علم ہے وہ حواس خمسہ کے ذریعے اور آلات اور اسباب کے ذریعے سے ہی ہے۔ مولانا رضا خان بریلی صاحب ملفوظات اعلیٰ حضرت ان کے ہیں، صفحہ نمبر 283 ہے اور حصہ 100 میں، اس میں لکھتے ہیں علم جب غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد ذاتی ہوتا ہے۔ تو علم غیب میں آپ دیکھ لیں، علم غیب کی طرف مضاف ہے کہ نہیں، تو اس سے مراد علم غیب ذاتی ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا خاص ہے۔ تو ہم نے پہلے کہہ دیا کہ علم غیب ہوتا ہی ذاتی ہے، جو عطائی ہے وہ علم غیب ہو ہی نہیں سکتا، لہذا مخلوقات کے علم کو علم غیب کہنا بے وقوفی ہے۔ اسی طرح لکھتے ہیں کہ علم غیب عطا ہونا اور لفظ عالم الغیب کا اطلاق، ہماری تحقیق میں یہ غلام رسول سیدی صاحب کی حوالہ ہے، ہماری تحقیق میں لفظ عالم الغیب کا اطلاق حضرت عز و جل کے ساتھ خاص ہے کہ اس سے عرفاً علم بالذات متبادر ہے، یعنی عالم الغیب کا لفظ وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ کیوں کہ عالم الغیب سے عام طور پر جو معنی سمجھ آتے ہیں وہ علم ذاتی ہے، اور علم ذاتی اللہ کے ساتھ خاص ہے، لہذا مخلوقات میں سے کسی کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ تو یہی بات ہم کہتے ہیں کہ علم غیب بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے، علم غیب سے بھی مراد علم ذاتی ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا خاص ہے، مخلوقات کے علم پر علم غیب کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ کشاف کے حوالے سے فرماتے ہیں المراد بالخفی الذی لا ينفذ فی ابتداء الا علم اللطیف الخبیر ولہذا لا يجوز ان یطلق فیقال فلان یعلم الغیب۔ چونکہ علم غیب جب مطلق ذکر کیا جاتا ہے اس سے مخلوقات کے علم مراد نہیں ہوتا، اللہ کے علم مراد ہوتے ہیں، اللہ کا ذاتی علم مراد ہوتے ہیں، لہذا مخلوقات پر اس کا اطلاق جائز نہیں ہے۔ اور دیگر بھی انہوں نے حوالے پیش کیے۔ رضا خانی مناظر ایک ہے، بریلی مناظر ہیں، ایک ہمارے بریلی بھائیوں کے مناظر ہیں، مفتی عبد المجید سیدی،
وہ لکھتے ہم پر یہ افتراء کیا ہے کہ ہم اللہ کا مخصوص نام عالم الغیب علی الاطلاق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، کیونکہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خداداد علم غیب کے قائل ہیں، مگر عالم الغیب کے لفظ بحیثیت ترکیبیہ علی الاطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بولنے کے قائل نہیں ہے۔ یہ ایک دقیق علمی بحث ہے جو حکم و اطلاق کے عنوان سے اہل علم میں معروف ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض امور بعض ذوات کے لیے ثابت ہوتے ہیں، لیکن ان کے مفہوم کو ادا کرنے والے بعض الفاظ کسی شرعی مذائقے کی بنا پر نہیں بولے جاتے، جس کی کئی مثالیں دلائل شرعیہ میں موجود ہے۔ اعظام جملہ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، چنانچہ وہ خود فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، مگر اس کے باوجود لائق نفرت چیزوں کو اللہ سے نسبت دے کر اسے ان کا خالق کہنا، مثلا خالق الخلق وغیرہ کا اطلاق بالاتفاق درست نہیں۔ مثلا تمام انبیاء اور رسول کرام بالخصوص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہے، مگر ان میں سے کسی نام کے ساتھ عز و جل کہنا بالاتفاق درست نہیں۔ اسی طرح ہر شخص کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی پر رحم کرتے ہیں، مگر اس کی بنیاد پر کسی کو رحمان کہنا ہرگز جائز نہیں کہ اس کا جو حقیقی معنی و مفہوم ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ یہی فلسفہ عالم الغیب کے لفظوں میں ہے، اس میں علم ذاتی ازلی ابدی مطلق محیط تفصیلی کا بیان ہے، جو کسی کے لیے ماننا اسے الہ ماننا ہے۔ علم النبی پر اعتراضات کا قلقمہ صفحہ 20 کاظمی کتب خانہ۔ اللہ اکبر۔ جس طرح کہ رحمان اللہ کے ساتھ خاص ہے اور جس طرح کہ عز و جل اللہ کے ساتھ خاص ہے، جس طرح کہ عالم الغیب اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ عالم الغیب اسی کو کہتے ہیں جس کا علم ذاتی ہو، ازلی ہو، ابدی ہو، مطلق محیط تفصیلی ہو، اسی طرح علم غیب بھی اسی کو کہتے ہیں، علم غیب جاننے والا بھی اسی کو کہتے ہیں جس کا علم ازلی ہو، ذاتی ہو، تفصیلی ہو، محیط ہو۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، جس دلیل پر آپ کا عالم الغیب کسی کو کہنا جائز نہیں ہے اور اس کو الہ ماننا ہے، اسی دلیل پر کسی کو علم غیب کا جاننے والا کہنا جائز نہیں ہے۔ علم غیب کی نسبت دراصل اس میں الہ والی صفت ماننا ہے، اس کو اللہ کی صفت میں شریک کرنا ہے۔ جیسے جس دلیل سے عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے، اسی دلیل سے کسی پر علم الغیب کا اطلاق کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر کئی حوالے ہمارے پاس یہاں موجود ہے، لیکن ہم فی الحال اس کو یہاں نقل نہیں کرتے۔ تفسیر عزیزی کا ایک حوالہ میرے سامنے چونکہ آ گیا، جلد اول صفحہ نمبر 52، اس میں لکھتا ہے یہ رتبہ انبیاء و اولیاء برابر رتبہ انبیاء و مرسلین گردانید و انبیاء و مرسلین لرا لوازم الوہیت از علم غیب و شنیدن فریاد ہر کس و ہر جا و قدرت بر جمی مقدورات ثابت کنند۔ شرک کی مثالیں بتا رہے ہیں کہ شرک میں سے یہ کہ انبیاء اور اولیاء کا رتبہ وہ اللہ کے برابر کر دیا جائے، اور جو لوازم الوہیت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، الہ کے ساتھ خاص ہے، ان کو مخلوق کی طرف نسبت کی جائے۔ انہی میں سے ایک علم غیب کا جاننا ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، تمام مقدورات پر قادر ہونا۔ میں نے تو بعض بریلوی علماء کے بیانات سنے کہ شاہ عبد المحدث دہلوی رحمہ اللہ کا ثالث بنا اختلافی مسائل میں، تو یہ شاہ عبد المحدث دہلوی فرما رہے ہیں کہ علم غیب اللہ کا خاص ہے، تو اس کو مخلوق کے لیے ثابت ہے، ورنہ اس کے ساتھ شرک کرنا لازم آئے گا اور اس کو الہ ماننا لازم آئے گا۔ میں نے کہا دیگر بھی حوالے ہیں، تو یہ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلا، تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ علم غیب ذاتی ہوتا ہے، ازلی ہوتا ہے، ابدی ہوتا ہے، کلی تفصیلی محیط ہوتا ہے، لہذا مخلوقات کی طرف اس کی نسبت جائز نہیں، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، لہذا مخلوق میں سے کسی کے علم کو علم غیب نہیں کہہ سکتے۔ ہم نے کہا تھا کہ اگر ایک جزی بھی اس میں سے نکلی ہو، اگر بہت سی جزیات تو بہت دور کی بات، اگر ایک جزی کا علم بھی نہ ہو تو اس میں علم غیب کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سورہ سبا آیت نمبر 14 پارہ نمبر 22 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موتی الا دابۃ الارض تأکل من سآتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اب دیکھو اللہ یہاں جنوں سے علم غیب کا سلب کر رہا ہے، جنوں سے علم غیب کا انکار کرے کہ جنوں کو علم غیب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لاٹھی سلیمان علیہ السلام کی چونٹیاں کھا رہی تھی اس کا علم جنوں کو نہیں تھا۔ اب یہ ایک امر ہے، ایک جزئی ہے کہ ہو سکتے جنوں کو کئی باتوں کی معلومات ہو، لیکن وہ ایک بات چونکہ ان کو معلوم نہیں تھی تو اللہ نے اس ایک بات کے معلوم نہ ہونے پر بھی اعلان کر دیا اگر وہ علم غیب جانتے تو اس بات کو ضرور جانتے۔ پتہ چلا کہ عالم الغیب وہی ہے، علم غیب اسی کے پاس ہے کہ جو تمام باتوں کو جانتا ہو، جو کسی ایک بات سے نا آشنا ہو، کوئی ایک بات اس کے علم میں نہ ہو، کوئی ایک جزئی اس کے علم میں نہ ہو، اس پر علم غیب کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، اسے عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جو ہم نے کہا کہ علم غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے اور مخلوق پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اس پر ہم مزید
چند حوالے دیتے ہیں. اس باب میں بریلی بھائی بھی ہمارے ساتھ متفق ہیں، بعض علماء ان کے. چنانچہ پشاور کے ان کے بہت بڑے عالم ہیں گزرے، پیر محمد چشتی صاحب، ان کی کتاب اصول تکفیر، اس کا صفحہ نمبر 379 ہے. علم غیب کا لفظ اس کے شرعی مفہوم کے لیے موضوع ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے. یعنی شرعی معنی میں، اصطلاحی معنی میں، چونکہ علم غیب ذاتی ہوتا ہے، قدیم ہوتا ہے، ابدی ہوتا ہے، تغیر اور تبدل سے پاک ہوتا ہے، کلی جزی پر حاوی ہوتا ہے، تفصیلی محیط ہوتا ہے، لہذا اس شرعی مفہوم میں، شرعی معنی میں علم غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے. شریعت کے اندر مخلوق کے علم پر علم غیب کا اطلاق نہیں کر سکتے. اور اسی طرح اس کے صفحہ نمبر 393 پہ لکھتے، علم غیب کا اپنے شرعی مفہوم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی صفت مختصہ ہونے کی بنا پر اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف مطلقاً، یعنی فلان یعلم الغیب جیسے الفاظ کا استعمال ناجائز ہونا صرف اہل سنت کی چار دیواری کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ کل مکاتب فکر اسلام کے نزدیک متفقہ ہے. تو یہ چند حوالے آپ کے سامنے پیش کیے. یہاں ایک، ویسے تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن مزید فائدے کے لیے میں بتا دوں کہ آخر مخلوق کے علم پر علم غیب کا اطلاق کیوں نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے شرائع کے اندر پڑھا ہوگا کہ اسباب العلم للمخلوق ثلاثۃ الحواس الخمسۃ وخبر الصادق والعقل. مخلوق کے لیے جو علم حاصل ہوتے ہیں اس کے اسباب تین ہیں. یا تو حواس خمسہ کے ذریعے، آنکھ، یہ آنکھ کسی چیز کو دیکھے گا، کانوں سے کوئی چیز سنے گا، ناک کسی چیز کی خوشبو وغیرہ آتی ہے اس کو علم ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے، ذوق ذائقہ کسی چیز کو چکھتے ہیں اس کو پتہ چلتا ہے بھئی یہ چیز کیسی ہے، میٹھی ہے، کڑوی ہے، کوڑی ہے، کیسی ہے. لمس پورے بدن کے اندر، زبان کے اندر چھوتا ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، گیلا ہے، سوکھا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے. یہ حواس خمسہ ہے. یا عقل نظر و فکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور صغرے کبرے ملاتا ہے، قیاس کرتا ہے، نتیجے نکالتا ہے. یا خبر صادق، کوئی سچا آدمی، کوئی سچا آدمی خبر دیتے تو اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ بھئی یہ واقعہ ہوا ہے. یہ تین ذرائع، یہ تین ذرائعوں کے علاوہ مخلوق کو علم غیب حاصل نہیں ہو سکتا. جو وحی اور الہام ہے وہ بھی خبر صادق میں داخل ہے. تو جب مخلوقات کو علم حاصل ہونے کے ذرائع تین ہیں، اسباب ہی تین ہیں، اس سے ہٹ کر مخلوق کو علم ہو ہی نہیں سکتا. تو علم غیب تو کہتے اسے کہ جو بغیر سبب کے حاصل ہو، بغیر اسباب کے حاصل ہو، بغیر آلات کے ذریعے حاصل ہو، اس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل قائم نہ ہو، کوئی سبب قائم نہ ہو. تو چونکہ مخلوق کے علم کے یہی تین اسباب ہے، ان تین اسباب کے علاوہ مخلوق کو علم حاصل ہی نہیں ہو سکتا. لہذا مخلوق عالم الغیب اور علم غیب کے جاننے والا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ علم غیب کہتے اسے کہ جو بغیر کسی سبب کے حاصل ہو، جو ذاتی ہو، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے. اچھا، اب میں اپنا طلباء حضرات کے لیے ایک نکتے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ یہ سمجھ گئے کہ علم غیب ہوتا ہی ذاتی ہے، عطائی علم غیب ہوتا نہیں، تو اب ہمارے بریلی بھائیوں نے علم غیب کی دو قسمیں بنائی. ایک علم غیب ذاتی جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور ایک علم غیب عطائی جو مخلوق کے ساتھ خاص ہے. یہ تقسیم الشیء الی نفسی و الی غیری کی خرابی لازم آئی، اس لیے کہ علم غیب ہوتا ہی ذاتی ہے، علم غیب عطائی ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ نے علم غیب کی دو قسم بنا دی، علم غیب ذاتی، عطائی. تو عطائی کی طرف اس کی نسبت کی، یہ تقسیم الشیء الی غیری ہے. اور علم غیب ہوتا ہی ذاتی، آپ نے اس علم غیب جو ہوتا ہی ذاتی اس کی ایک اور قسم بنا دی ذاتی. تو یہ تقسیم الشیء الی نفسی ہے، اور وہ باطل. تو لہٰذا یہ کہنا کہ علم غیب ایک وہ بھی ہوتے ہیں جو عطائی ہوتے ہیں، وہ علم غیب ہوتا ہی نہیں، اس کو علم غیب کہنا یہ تقسیم الشیء الی نفسی و الی غیری ہے، جو بالاتفاق علماء اور مناطقہ تقسیم الشیء الی نفسی و الی غیری یہ باطل ہوتا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ علم غیب وہ ہوگا جو ذاتی ہو، عطائی نہ ہو، کلی ہو، جزی نہ ہو، بازی نہ ہو، کوئی جزیہ اسے خارج نہ ہو، ازلی، ابدی، قدیم، تغیر و تبدل نہ ہو. یہ اللہ کی صفت ہے. اب اگر ہمارے بڑوں میں سے یا علماء میں سے کسی نے مخلوق کے علم پر علم غیب کا اطلاق کیا ہے، کسی نبی کو علم غیب جاننے والا کہہ دیا، یا ان کو علم غیب ہوتا ہے، تو دیکھ ایک بات یاد رکھیں، امتیوں کے اقوال کی بنیاد پر شریعت کی اصطلاحوں میں تعویلات نہیں کی جاتی، قرآن و حدیث میں تعویلات نہیں کی جاتی. جمہور کے مقابلے میں اور ایک اتفاقی مسئلے میں بعض شاذ اقوال کی بنیاد پر اس میں تعویلیں نہیں کی جاتی، ان کو توڑا نہیں جاتا، بلکہ ان شاذ اقوال کو جمہور کی طرف لایا جاتا ہے. امتیوں کے اقوال کو قرآن و حدیث کی طرف موڑا جاتا ہے، قرآن و حدیث کو امتیوں کے اقوال کی طرف نہیں موڑا جاتا ہے. تو اول تو وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ان بزرگوں سے،
اگر صحیح سند سے ثابت بھی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ لغوی اعتبار سے، مثلا کوئی بھی کسی بھی غیب کی بات کو جان لینے پر انہوں نے علم غیب کا اطلاق کر دیا، شرعی یہ ان کی غلطی ہے، تسامح ہے، اور غلطیوں اور تساموں کو رد کیا جاتا ہے، خطاؤں کو رد کیا جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس صاحب قبر کے علاوہ یہ الزبدۃ الزکیہ کے اندر یہ عبارت اور یہ بات مولانا رضا خان صاحب بریلی امام مالک کی لے کر آئیں کہ اس قبر والے کے سوا ہر ایک کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو شریعت کے اندر علم غیب وہ ہوتا ہے جو کلی ہو، ذاتی ہو، ابدی ہو، قدیم ہو، تغیر اور تبدل سے پاک ہو، تفصیلی ہو، محیط ہو، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا مخلوق میں اگر کسی بڑے کسی بزرگ نے کسی پر علم غیب کا اطلاق کیا تو غلط کیا، ہم اس کو رد کریں گے، یہ اس کو خطا تسلیم کریں گے، اور اس میں تعویل یہ کریں گے کہ اس سے مراد علم غیب لغوی ہے، یعنی محض کسی غیب کا بات کا پتہ چل جانا اس پر علم غیب کا اطلاق کر دیا، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن ان حوالہ جات کو لے کر تمام مخلوقات پر علم غیب کا اطلاق کرنا یا یہ کہ علم غیب کو عقیدہ بنا لینا، یہ درست نہیں ہے۔ اس کو ایک ذرا مثال سے سمجھیں۔ دیکھیں لغت کے اندر رسول کے معنی آتے ہیں پیغام رسا، میسنجر، ڈاکیا، پوسٹ مین، کسی کا پیغام لے کر جانے والا۔ اب شریعت کے اندر یہ رسول ایک خاص اصطلاح ہے۔ اب کوئی آدمی اپنے آپ کو رسول کہنے لگ جائے اور جب اس کا گریبان آپ پکڑو تو کہ نہیں جی میرا مقصود تو یہ تھا کہ میں ایک پیغام رسا ہوں، میں تبھی اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہوں، یہ بات مانی جائے گی تو کھلا الہاد ہے۔ نبی کا ایک معنی نبعن، خبر دینے سے بھی ہے، خبر دینے والا۔ اب ایک آدمی اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دے اور جب آپ اس کا گریبان پکڑے وہ کہ نہیں جی میری مراد تو لغوی نبی تھی، اصطلاحی نبی نہیں تھی، تو کیا آپ اس کو معاف کریں گے؟ بالفرض کسی اور نے کوئی نبی کا اطلاق اپنے اوپر کیا ہو کسی بزرگوں میں تو اس کی تعویل کریں گے، لیکن جہاں اس کو پکڑیں گے۔ حج کا معنی ارادہ کرنا ہے، قصد کرنا ہے۔ اب ایک شخص کسی مزار کی طرف جا رہا ہو اور ایک جی میں مزار کا حج کر آیا ہوں اور میرا مزار کی طرف حج کرنے کا ارادہ ہے اور وہاں سے واپس ہے تو اپنے آپ کو حاجی کے تو آپ اس کو معاف کریں گے؟ نہیں۔ اور وہ اس کو کہ جی حج سے مراد میرا لغوی معنی تھا، وہ اصطلاحی میں نہیں، وہ شرعی منقول جب ہو چکا ہے تو اب اس کا اعتبار اس شرعی اصطلاح کا اعتبار ہوگا، لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی نے ایسی کوئی بات کی تو اس کی تعویل کی جائے گی، لیکن اس بزرگ کی وجہ سے عامت الخلق کو، عام خلق کو، عام مخلوق کو اس چیز کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انشاءاللہ میں آگے حوالے پیش کروں گا۔ اب سمجھے، بریلی ہمارے بھائی باس تفسیر ابن کثیر وغیرہ دیگر تفاسیر کے حوالے پیش کرتے ہیں کہ وہاں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تو وہاں الفاظ کان رجلا یعلم علم الغیب۔ پہلی بات یہ کہ یہ روایت قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ شاذ روایت ہے، ہم نہیں مانتے، بات ہی ختم۔ دوسری بات، اس کی سند درست نہیں، اس میں ایک راوی محمد بن اسحاق ہے جو بن اتفاق مجروح راوی ہے۔ الجرح و تعدیل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 193 پر اس کے اندر جرح مذکور ہے۔ اور اس طرح جو ہے ہمارے بریلی حضرت کے مناظر اعظم نظام الدین ملتانی ان کی کتاب ہے انوار شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 49، اس میں لکھتے ہیں کہ تمام محدثین نے مانا ہے کہ جس کو یحییٰ بن قطان چھوڑ دیں گے ہم بھی اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور یحییٰ بن قطان نے محمد بن اسحاق کے بارے میں لکھا ہے کہ اشہد ان محمد بن اسحاق کذاب، کہ وہ کذاب اور جھوٹ ہے، اور آگے دیگر بھی کی جرح نقل کی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو محمد بن اسحاق تو کذاب ہے، اور فتاوی نظامیہ صفحہ نمبر 228 پہ لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق ایسا راوی ہے جو قابل سند بیان کرنے کے نہیں ہے، کیونکہ اس کے حق میں یحییٰ بن قطان جن کو تمام محدثین نے مانا ہے وہ محمد بن اسحاق کے متعلق لکھتے ہیں اشہد ان محمد بن اسحاق کذاب، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بن اسحاق بڑا جھوٹا، اور امام مالک نے اس کو دجال لکھا ہے، اور سلیمان ابن دارقطنی نے اسے دلیل پکڑنے کو منع کیا ہے، اور صاحب تقریب نے اس کو مدلس لکھا ہے۔ اس طرح اس کی ایک روایت میں حسن بن عمارہ ہے، یہ حسن بن عمارہ بھی متروک الحدیث ہے، اور متروک الحدیث راوی کی حدیث کو بالاتفاق نہیں لیا جاتا۔ یہ الضعفاء والمتروکین صفحہ نمبر 169 ہے۔ اسی طرح جو ہے عبداللہ ابن مبارک نے بھی اس کو متروک الحدیث کا، الکامل فی الضعفاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 280، دیگر میں بس کئی جرحات ہیں۔ تو اول تو اس روایت کے اندر دو راوی، جو ایک تمہارے بقول دجال ہے اور دوسرا متروک الحدیث ہے، وہ آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس روایت کو مان بھی لے تو یہاں لغوی مراد ہے، اصطلاحی، جس کا ہم رد کر رہے ہیں،
اور جس کا اطلاق مخلوق پر نہیں ہو سکتا وہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ لغوی علم غیب جاننے والا نہیں، محض ایک غیب کی بات جاننے والا ہے وہ ہے۔ چنانچہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں اپنے آلت کی اور دیگر حضرت کی بارات نقل کرنے کے بعد کہ آلت بریلوی اور شبیر احمد عثمانی دونوں نے یہ تصریح کی کہ علوم اولین و آخرین کے حامل ہونے اور بکثرت غیوب پر مطلع ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا اور آپ کی طرف علم غیب کی نسبت کرنا ہر چند کے عذر لغت اور معنی صحیح ہے لیکن اصطلاحاً صحیح نہیں ہے۔ تو ان عبارات کے اندر بھی جو علم غیب کی نسبت کی گئی ہے وہ لغتاً لغوی اعتبار سے کی گئی ہے، اصطلاح میں جس علم کو علم غیب کہا گیا، جس کو شرک کہا گیا اور جس کو خاصہ خداوندی کہا گیا، وہ ان عبارات میں مراد نہیں ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے ان کی ایک غلطی تھی، ان کے اب تو روایت بھی درست نہیں ہے، اول تو روایت بھی درست نہیں ہے، یہ تو ہم نے نیچے اتر کے بات کی ہے، ورنہ ہمارے نزدیک تو روایت درست نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے ایسا کیا بھی ہے تو وہ لغوی ہے اور تسامحاً ہے، وہ ان کی غلطی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ واہ بھائی، اگر آپ کے مولوی کوئی غلطی کرے تو آپ اس کو تسامح کہتے ہیں، غلطی کہتے ہیں، اور ہم اگر کوئی بات کریں اور ہم آج اگر اس علم غیب کا اطلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کریں تو آپ ہم پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، آپ ہم پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو میرے بھائی ان بزرگوں کا مقام کچھ اور ہے، وہ حالت جذب میں ہوں گے، دھیان نہیں ہوگا، خطا ہو گئی ہوگی، انسان ہے، ان کو آپ اپنے اوپر قیاس نہ کریں۔ اور یہ صرف ہمارا قاعدہ اصول اور ضابطہ نہیں ہے بلکہ آپ کا بھی ہے۔ چنانچہ آپ کے شارح بخاری شریف الق امجدی ان کا فتاویٰ ہے، فتاویٰ شارح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 535 536، اس کے اندر آپ کے شارح بخاری شریف الق امجدی اپنے فتاویٰ شارح بخاری میں تفصیلی عبارات نہیں دے سکتا، یہ فتاویٰ نیٹ پر بھی موجود ہے، دکان سے بھی مل جاتے ہیں، آپ وہاں سے لینا، میں سے بھی اشارہ کرتے چلا جاؤں گا، وقت بہت زیادہ ہے ہمارے پاس بھی، پڑھی طلباء بعد میں دیکھ لینا۔ فتاویٰ شارح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 535 536، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 537، اسی طرح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 538 کے اندر تفصیل کے ساتھ، اور 539 کے اندر تفصیل کے ساتھ، 517 جلد نمبر 1 تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ کملی کا لفظ، حضور پر کملی کا لفظ، یہ چونکہ تحقیر اور تصغیر کا لفظ ہے، لہذا کملی کا لفظ کا اطلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا جائز نہیں ہے، گستاخی ہوگا، جو کرتے ہیں وہ گستاخی کرتے ہیں۔ اسی طرح یثرب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یثرب کا لفظ کی نسبت مدینے کی طرف کرنا جائز نہیں ہے، مگر پھر یہی شریف الق امجدی صاحب فتاویٰ شارح جلد نمبر فتاویٰ شارح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 540 پر لکھتے ہیں کہ جن بزرگوں نے اپنے اشعار میں مدینے کی طرف یثرب کی نسبت کی ہے یا اپنے اشعار میں حضور علیہ السلام کی طرف کملی کی نسبت کی ہے، وہ تسامحاً ہے، ان کی توجہ نہیں گئی، وہ خطاً ہے، لہذا اس کو بنیاد بنا کر اب اس لفظ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ظاہر ہے کہ عدم توجہ کا ثمرہ ہے۔ اسی طرح جن اکابر کے کلام میں لفظ کملی وارد ہے وہ اسی بنا پر ہے کہ اس جانب توجہ نہ ہوئی کہ یہ کلمہ تصغیر ہے، ورنہ وہ ہرگز استعمال نہ کرتے۔ اور جو بعض اکابر کے کلام میں آگے اس کا جواب یہ دیتے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اکابر سے بھی بوجہ بے التفاتی اس قسم کی لغزش ہوتی چلی آئی ہے۔ فتاویٰ شارح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 537۔ تو کملی کے لفظ کو انہوں نے خود تصغیر کا لفظ کہا، توہین کا لفظ کہا، تحقیر کا لفظ کہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توہین کے الفاظ، تصغیر کے الفاظ، تذلیل کے الفاظ یہ منسوب کرنا یہ کفر ہے۔ اسی طرح مدینے کو یثرب کہنے کو انہوں نے گستاخی قرار دیا، لیکن پھر خود ہی مثالیں دی کہ بزرگوں نے اپنے اشعار کے اندر کملی کے لفظ کی نسبت بھی رسول اللہ کی طرف کی ہے، یثرب کے لفظ کی نسبت بھی رسول اللہ کی طرف کی ہے، تو کہا یہ ان کی توجہ نہیں جا سکی، ان سے لغزش ہوگی، اگر ان کی توجہ ہوتی وہ توجہ کرتے تو کبھی بھی لفظ استعمال نہ کرتے۔ تو اگر بالفرض ہمارے کسی بزرگ کی کتاب کے اندر یا عبارت کے اندر حضور علیہ السلام کے علم کے لیے علم غیب کا لفظ آ گیا یا مخلوق کے علم کے لیے علم غیب کا لفظ آ گیا تو وہ عدم توجہ کی بنا پر، لغزش کی بنا پر، خطا کی بنا پر، ان کی توجہ اس طرف نہیں گئی، اگر توجہ اس طرف گئی ہوتی وہ لفظ کبھی بھی استعمال نہ کرتے۔ لہٰذا ان کی باتوں کو بنیاد بنا کر آج مخلوق کے علم کو، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو علم غیب کہنا یا انہیں عالم الغیب کہنا بالکل بھی جائز نہیں ہوگا، جیسا کہ کملی اور یثرب جن لوگوں نے استعمال کیا ان حوالوں کو لے کر یثرب اور کملی کے لفظ کے اطلاق کی اجازت آپ کے بزرگوں نے نہیں دی ہے۔ تو یہ ذرا آپ ضرور اس کو یہاں یہ مغالطہ دیتے تو اس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں آخری علم غیب کی تعریف جب ہوگی تو اب ایک آخری مغالطے کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، بڑا ایک اچھا سوال ہے۔ ہمارے بہت سے بریلی بھائی سوال کرتے ہیں کہ میرے بھائی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں
کہ حضور علیہ السلام کے علم پر یا مخلوقات کے علم پر یا انبیاء کے علم پر جن کو غیب کی باتیں حاصل ہوتی ہے ان کو آپ اخبار غیب تو کہہ سکتے ہیں، اطلاع الغیب کہہ سکتے ہیں، اظہار غیب کہہ سکتے ہیں، انباء غیب کہہ سکتے ہیں، لیکن علم غیب نہیں کہہ سکتے۔ تو سوال ہے کہ جب وہ کسی بات کی ان کو خبر ہوگی، کسی غیب کی بات کی خبر ہوگی، تو وہ خبر علم کو لازم ہے نا۔ کسی بات کی اطلاع ہوئی ہے تو اطلاع علم کو لازم ہے۔ تو جب اخبار غیب ہو گیا، اخبار غیب ہو گیا تو علم غیب بھی ہو گیا۔ جب اظہار غیب ہو گیا تو علم غیب بھی ہو گیا۔ مثلا کوئی طالب علم یہاں سے آیا، کوئی بندہ یہاں سے آیا اور مجھے کسی بات کی خبر دی کہ بھی فلاں حادثہ ہو گیا، دی تو مجھے خبر ہے، لیکن اس حادثے کو، اس واقعے کا مجھے علم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو خبر علم کو لازم ہے۔ جب آپ خبر مان رہے، غیوب کے اخبار مان رہے، انباء مان رہے، اطلاع مان رہے، اظہار مان رہے، تو علم بھی مان لیا، تو پھر علم کا اطلاق کرنے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ سوال بظاہر بڑا معقول سوال ہے اور بظاہر کچے ذہنوں کو بڑا تشویش میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن یہ سوال لا علمی کی بنیاد پر اور کم علمی کی بنیاد پر اور عدم توجہ کی بنا پر ہوا ہے، اور اس کا جواب الحمدللہ علامہ آلوسی نے دیا۔ انشاءاللہ میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کروں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ انشاءاللہ جو بات بھی کروں گا بحوالہ بات کروں گا، اور الحمدللہ ہماری عادت یہی ہے اور طلباء کو بھی ہم نے یہی عادت سمجھائی ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی، جو بات کرنی بحوالہ۔ دیکھیں، ایک ہے کسی چیز کا لغتاً درست ہونا، لیکن اسی چیز کو شریعت نے اپنے خاص مزاج، خاص معنی میں استعمال کیا، تو وہ لفظ اگرچہ لغتاً تو درست ہوگا لیکن شریعت کی جانب دیکھتے ہوئے شرعاً اس کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ پیچھے علامہ عبد المجید سعیدی صاحب کا حوالہ گزر چکا ہے، اس نے کئی مثالیں دی، عز و جل کے لفظ کی مثال دی، رحمان کے لفظ کی مثال دی، عالم الغیب کے لفظ کی مثال دی، کہ لغوی اعتبار سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، لیکن چونکہ شریعت میں خاص معنی میں استعمال ہے، اللہ کا خاص ہے، لہذا مخلوقات پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ آپ میں سے ہر آدمی، میں نے نبی کی مثال دی، رسول کی مثال دی، میں نے حج کی مثال دی، میں نے آپ میں سے ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی رزق کا بندوبست کرتا ہے، روٹی کا بندوبست کرتا ہے، تو اس بنیاد پر آپ کو رزاق نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی ایک صفت قیوم ہے، ثابت رکھنے والا، قائم رکھنے والا، باقی رکھنے والا، تو آپ میں سے ہر ایک آدمی کوئی نہ کسی چیز کو قائم کیے ہوئے، کسی نہ کسی چیز کو ثابت کیے ہوئے، لیکن اس بنیاد پر قیوم کا اطلاق آپ پر نہیں کیا جا سکتا۔ تو کسی غیب کی بات کی مجھے خبر ہو جانا یا اطلاع ہو جانا، یہ لغوی اعتبار سے علم کو لازم ہے، بالکل، لیکن چونکہ علم غیب کا لفظ شریعت میں خاص اصطلاح ہے، لہذا اخبار غیب تو اس کو کہیں گے، اطلاع غیب تو کہیں گے، لیکن علم غیب نہیں کہیں گے، کیونکہ علم غیب شریعت کی اصطلاح ہے۔ جیسے کسی چیز کا ارادہ کرنا وہ حج ہے لغت کے اعتبار سے، دعا کرنا یہ بھی صلاۃ ہے، لیکن یہ کہ شریعت میں صلاۃ اور حج خاص الفاظ ہے، لہذا لغت کو دیکھتے ہوئے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ خبر دینا نبأن، خبر دینا، لیکن لغت کو دیکھتے ہوئے کسی پر نبی، کسی خبر دینے والے پر نبی کا اطلاق کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہ بات علامہ آلوسی رحمہ نے اعتراض بھی قائم کیا اور جواب بھی دیا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علم غیب کہتے اسے کہ جو بغیر آلے کے، جو بغیر سبب کے، جو بغیر واسطے کے ملے۔ جب واسطہ آ گیا، سبب آ گیا، دلیل آ گیا، آلہ آ گیا، حواس خمسہ آ گیا، الہام آ گیا، وحی آ گئی، جبرائیل آ گیا، فرشتہ آ گیا، وہ علم غیب نہیں رہا۔ اب یہ سوال کہ جب علم غیب نہیں رہا تو کسی بھی ذریعے سے علم حاصل ہو تو علم تو ہے وہ، تو اس پر علم غیب کا اطلاق کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے جواب دیا، جو جواب میں نے دیا، کہ ایک چیز لغتاً تو درست ہوتی ہے لیکن شرعاً اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا۔ تو کسی غیب کی بات کا خبر ہو جانا اگرچہ وہ بھی علم ہے، لیکن چونکہ شریعت میں علم غیب خاص اصطلاح ہے جو ذاتی ہو، کلی ہو، تفصیلی ہو اور قدیم ہو، تغیر اور تبدل سے پاک ہو اور اللہ کی صفت ہے، لہذا شریعت میں اس علم غیب، اخبار غیب کا اطلاق تو کریں گے، اطلاع الغیب کا اطلاق تو کریں گے، انباء غیب کا اطلاق تو کریں گے، لیکن علم غیب کا اطلاق نہیں کریں گے۔ یہ ان کی بات کا مختصر خلاصہ ہے، طلباء کے لیے میں عبارت بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تفسیر المعانی ہے، جلد نمبر 20 ہے، صفحہ نمبر 11 جو ہمارے پاس ایڈیشن ہے، اس میں لکھا ہے لا یقال یجوز علی ھذا ان یقال اعلم فلان الغیب، بلکہ میں تھوڑا جو ہے وہ پیچھے سے تفصیلی بات جو جس میں یہ بھی لکھا ہے کہ علامہ آلوسی نے کہ اگر واسطہ اور سبب آ گیا تو علم غیب نہیں رہے گا، اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ پوری بات واضح ہو جائے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون، اس کے تحت لکھتے ہیں لعل الحق ان یقال ان علم الغیب المنفی عن غیر جل وعلا هو ما كان للشخص لذاته ای بلا واسطة
في ثبوت له وهذا مما لا يعقل لأحد من أهل السماوات والأرض لمكان الإمكان فيهم ذاتا وصفة وهو يأبى ثبوت شيء لهم بلا واسطة ولعل في تعبير المستثنى منه بمن في السماوات والأرض إشارة إلى علة الحكم وما وقع الخاص ليس من هذا العلم المنفي في شيء ضرورة أنه من الواجب عز وجل أفاض عليهم بوجه من وجوه الإفاظة فلا يقال إنهم علموا الغيب بذلك المعنى ومن قالوا كفر قطعا وإنما يقال إنهم أظهروا بالبنا للمفعول وہ مخلوقات کے علم چونکہ واسطے سے سبب کے ذریعے سے ہوتا ہے نا لہذا اس پر عالم الغیب علم غیب کا اطلاق نہیں کریں گے بلکہ کہیں گے کہ اطلاع دی گئی ہے اظہار کیا گیا ہے اچھا علی الغیب او نحو ذلك مما یفہم الواسطہ فی ثبوت العلم لهم کہ جس کے ذریعے سے ان کے لیے اس علم کے ثبوت میں کسی واسطے کا مفہوم سمجھ آئے ایسا لفظ استعمال کریں گے کہ جس سے پتہ چلے کہ کوئی نہ کوئی واسطہ اس علم کو حاصل کرنے کا علم غیب کا اطلاق نہیں کریں گے کیونکہ علم غیب کا تو مطلب یہ ہوگا کہ ان کو بغیر کسی واسطے سے وہ علم ملا ہے وَيُؤَيِّدُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَمْ يَجِئْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ نِسْبَةُ عِلْمِ الْغَيْبِ إِلَى غَيْرِ تَعَالَى أَصْلًا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ علم غیب کا لفظ قرآن مجید میں مخلوقات کے لیے آیا ہی نہیں ہے کیوں کہ علم غیب میں واسطے نہیں ہوتے اور مخلوق کو جو علم ملتے ہیں وہ واسطوں کے ذریعے ملتا ہے لہذا مخلوق کے علم کے لیے ایسے لفظ کا استعمال کریں گے جس سے کسی واسطے کا پتہ چلے اظہار غیب اطلاع غیب انباء الغیب اخبار غیب علم غیب کا اطلاق نہیں کریں گے وجاء الازہار علی الغیب لمن ارتضى سبحانہ من رسول لا يقال اظہار غیب کا لفظ تو آیا ہے لیکن علم غیب کا لفظ نہیں ہے یہ اعتراض نہ کیا جائے وہ اعتراض جو بھی میں نے آپ کو جو ہمارے بریلی بھائی کرتے ہیں میں اس کا جواب دیا فرماتے لا يقال يجوز على هذا ان يقال اعلم فلان الغیب بالبناء للمفعول ايضا على معنى ان الله تعالى اعلمه وعرفه ذلك بطريق من طرق الاعلام والتعريف ومتى جاز هذا جاز ان يقال علم فلان الغیب بقصد نسبة علم الحاصل من علام إليه لأن نقول لا كلام في جواز أعلم بالبناء للمفعول وإنما الكلام في قولك ومتى جاز هذا جاز أن يقال فنقول إن أريد بالجواز في تالي شرطية الجواز معنى أي صحة من حيث المعنى فمسلم لكن ليس كل ما جاز معنى بهذا المعنى فرماتے ہیں اگر لغتاً خلاصہ کلام چونکہ وقت کم ہے تو لغتاً تو ہمیں انکار نہیں ہے لیکن ضروری ہے کہ جو چیز لغتاً صحیح ہے وہ شرعاً بھی جائز ہو ليس كل ما جاز معنى بهذا المعنى جاز شرعا استعماله وإن أريد الجواز شرعا بمعنى عدم المنع من استعماله فهو ممنوع لما فيه من الإيهام والمصادمة لظواهر الآيات كآية قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قرآن کی چونکہ کئی آیاتوں سے پھر ٹکراؤ بھی آئے گا لہذا اجازہ علم غیب کا اطلاق مخلوق پر نہیں کر سکتے وغیرہ وقد سمعت عن الامام ربانی قدس سره نورانی انه حتى كل الحد على من قال الله سبحانه لا يعلم الغيب متعبرا له ما تقدم لما فيه من المصادمه للنصوص القرآنیہ وغیرہ لہذا مخلوقات پر علم غیب کا اطلاق کرنا اس سے چونکہ قرآن کی دیگر آیتوں سے ٹکراؤ آتا ہے لہذا مخلوقات کے علم پر علم غیب کا اطلاق نہیں کریں گے اور یہ جو آپ نے تعویل کی ہے یہ اگرچہ لغتاً درست بیٹھ رہی ہے لیکن ضروری ہے کہ جو چیز لغتاً درست ہو وہ شرعاً بھی درست ہو وفي ذلك من سوء الادب ما فيه وقد شنعوا ايضا على من قال اكره الحق واحب الفتنه وافر من الرحمه مريدا بالحق الموت والفتنه اور فرمایا اس میں سوء ادب بھی ہے کہ ایک چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے تو آپ مخلوقات کے لیے وہ لفظ کیوں استعمال کریں جس میں ایہام ہے شرک وغیرہ بہرحال فرماتے ہوئے بالجملہ علم الغیب بلا واسطہ كلا او بعضا مخصوص بالله جل وعلا قصہ کلام لا يعلم احد من الخلق اصلا بغیر واسطے کے علم چاہے کلی جزئی اللہ کے ساتھ خاص ہے مخلوقات اس کو حاصل نہیں کر سکتی لہذا یہ کہنا کہ اخبار بھی علم کو لازم ہے انباء بھی علم کو لازم ہے تو علم غیب کا اطلاق کر سکتے ہیں یہ لغتاً تو ٹھیک ہے لیکن ضروری ہے کہ جو چیز لغتاً صحیح ہے وہ شرعاً بھی صحیح ہے تو چونکہ شرعاً علم غیب مخلوق پر اس کا اطلاق نہیں کر سکتے لہذا مخلوقات کو کسی صورت بھی عالم الغیب یا علم غیب کا جاننے والا نہیں کہہ سکتے خلاصہ کلام ہماری آج کی بحث کا یہی نکلا کہ علم غیب وہ اللہ کا خاصہ ہے یہ وہ علم ہے جو علم اللہ کے ساتھ خاص ہے کیونکہ علم غیب اسے کہتے ہیں جو ذاتی ہو اور ذاتی صفت اللہ کا خاص ہے علم غیب اسے کہتے ہیں جو کلی جزئی تفصیلی محیط ہو کلی حاوی ہو اور یہ اللہ کا خاص ہے مخلوقات کو حاصل نہیں ہو سکتا علم غیب اسے کہتے ہیں جو ازلی ابدی قدیم تغیر تبدل سے پاک ہو اور یہ صفت اللہ کی مخلوقات کو حاصل نہیں ہو سکتی مخلوقات کو جو علم حاصل ہوتے ہیں وہ حواس کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں خبر صادق کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں عقل کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں یہ سارے وسائط ہیں واسطے ہیں اسباب ہیں دلائل ہیں اس علم کے حاصل کرنے کا اور جس علم پر واسطے قائم ہو جائے حواس قائم ہو جائے دلائل قائم ہو جائے آلات قائم ہو جائے وہ علم غیب نہیں ہو سکتا تو خلاصہ کلام جب علم غیب کی تعریف آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی علم غیب کی تعریف آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی تو پھر مسئلہ آپ کا حل ہو گیا کہ حضور کو جو علم ملے اسے آپ اظہار کے جیسے قرآن نے کہا
اخبار کے جیسے قرآن نے کہا، انباء کے جیسے قرآن نے کہا، اطلاع کے جیسے قرآن نے کہا، علم غیب نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا سمجھ لیں ہمارا اختلاف جو ان بھائیوں کے ساتھ ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہوگا۔ جو حضور کے علم کا منکر ہے وہ تو کافر ہے۔ حضور کی غیب کی باتوں میں نہیں ہوگا وہ۔ ہم تو مانتے، ہم تو پڑھاتے ہیں، میں خود پڑھا رہا ہوں میرے بھائی، میں خود حدیث کی کتابیں پڑھا رہا ہوں، اور ہمارا چونکہ سال کا آخر چلا ہے، کتاب الفتن نہیں چل رہا ہے، اور عجیب قیامت کی قرب قیامت کی حضور علیہ السلام پیشن گوئیاں کی ہے، آدمی حیران ہو جاتے ہیں، وہ ساری پیشن گوئیاں پوری ہوئی ہیں۔ تو مطلق غیب میں بھی ہمارا اختلاف نہیں ہے، اخبار غیب، اظہار غیب میں بھی ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ لہٰذا ہمارے بھائی اگر حضور کے علم پر دلائل پیش کرے، ہمارا کیا اختلاف ہے بھائی؟ وہ اس مسئلے پر دلائل ہی نہیں پیش کرے جو مسئلہ ہے۔ حضور کی غیب کی خبروں پر، غیب کی باتوں پر، اظہار پر، اطلاع پر، انباء پر، اخبار پر حوالے پیش کرے، کس نے انکار کیا؟ ہم کہتے ہیں جو انکار کرے وہ پکا بے ایمان ہے، وہ پکا کافر ہے۔ ہمارا اختلاف آپ سے علم غیب پر ہے، آپ نے علم غیب ثابت کرنا ہے، اور علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، لہذا اس کا ثابت کرنے والا اس کا عقیدہ پھر درست نہیں ہوگا۔ وہ اللہ، وہ الہ مان رہے دراصل حضور علیہ السلام کو، وہ مخلوق نہیں مان رہے، اس لیے کہ یہ الہ کی صفت ہے کہ کسی کو علم غیب ہو، جیسے کہ شاہ عبد المحدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور دیگر اعضاء سے ہم نے ثابت کیا۔ تو وقت کافی ہو چکا ہے، یہ پہلا ہمارا آج کا درس تھا جس میں ہم نے علم غیب کی تعریف پر گفتگو کی۔ انشاءاللہ تدریجاً آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے، اس کو ابھی سنبھال کے رکھیں، آگے دیگر بھی کئی چیزیں آئیں گے، پھر دلائل آئیں گے، یہ چلتا چلا جائے گا درس جو ہے، تو جب مکمل ہو جائے پھر جو آپ کے ذہن میں سوال ہو آپ انشاءاللہ کریں، اور ان سے اس کے جوابات بھی ملیں گے۔ اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، علم غیب کی تعریف جب آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کو سارے مسائل سمجھ آ جائیں گے۔ اب ہمارے بھائی جتنے بھی حوالے آپ کو پیش کریں گے، قرآن کی آیتیں جتنی بھی پیش کریں گے، حدیثیں جتنے بھی پیش کریں گے، اس کا تعلق یا حضور کے علم سے ہوگا، یا اخبار سے ہوگا، یا اظہار سے ہوگا، یا اطلاع سے ہوگا، تو آپ اس میں کیا اختلاف ہے؟ آپ اس کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کو اس سے آپ نے کہنا ہے مجھے وہ دلیل دو کہ جو علم غیب کی تعریف پر فٹ آتی ہو، جو علم غیب کی تعریف پر صادق آتی ہو۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔